ہم 22 کروڑ پاکستانی ہر روز کوئی نہ کوئی بری خبر سننے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری نے جینا محال کر دیا ہے۔ صنعت و کاروبار میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ سیاست مکمل غیر یقینی اور بے اعتباری کا شکار ہے۔ دہشت گردی حملوں کا خوف عوام کے اعصاب پر سوار ہے۔ پاکستان کو سیاسی معاشی دہشت گردی کے قہر سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم نے گزشتہ دو دنوں کے دوران 2 خصوصی اسپیشل پروگرامز ہم نے ترتیب دیے کہ ان کا جواب ڈھونڈے، اور اس میں ہم نے ملک کے ممتاز سیاسی، معاشی، قانونی، انڈیپینڈنٹ ماہرین، غیر سیاسی ماہرین کے ساتھ دفاعی تجزیہ کاروں اور دانشوروں کو مدعو کیا، اور اس انتہائی اہم موضوع پر ہم نے سینیٹر مشاہد حسین، محترم جاوید جبار، ڈاکٹر ملیحہ لودھی، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، سابق وفاقی وزیر ہارون اختر خان، پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور سینئر کالم نویس نیوز اینالسٹ راشد رحمان نے شرکت کی۔ دونوں نشستوں میں ہم نے خصوصی پینل کے سامنے قرارداد کی صورت میں سوال رکھا کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور دہشت گردی کے قہر سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ مستند اور معتمد ماہرین کی آراء پر مبنی ان پروگرامز کا خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کی یہ جو چیدہ شخصیات ہے آج اس بحران سے، جس کا کہ روزانہ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام شخصیات کا، میڈم ملیحہ لودھی کا، کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مشاہد صاحب، پہلے میں آپ گو کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن کل آپ کی بڑی امپورٹنٹ آپ نے آبزرویشن دی ہے آن دا فلور آف دا سینٹ، جس میں آپ نے کہا کہ یہ ہم بہت بری طریقے سے اس وقت اس معاشی اور اس سیاسی معاملات میں پھنس گئے ہیں، بہت سنگین چیلنجز ہیں، اور اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم، اس کا سیاسی حل یہ ہے، جمہوری حل یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہی اس وقت اگر ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈیں تو اس کی پہلا دروازہ جو ہے ہمیں الیکشن کا کھٹکھٹانا پڑے گا؟ السلام علیکم جی کامران صاحب، اور باقی پینلسٹ کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم، اور آپ کے ویورز کو بھی۔ جو کور ایشو اس کو بنا یہی ہوا ہے کہ انسٹیبلٹی جو ہو رہی ہے اس سیاسی چپکلش سے، اس سے معاملہ حل اس وقت نہیں حل ہوگا جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ لیٹ دا بیلٹ باکس ڈیسائیڈ۔ اور ایک سیاستدان جو ہے وہ الیکشن سے کبھی نہیں بھاگتا۔ سیاستدان جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں الیکشن، کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور میں بات کر رہا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، اور جاندار اور طریقے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں، اور لوگ فیصلہ کریں، اور اس میں نتیجے میں جو بھی حکومت آئے وہ حکومت کرے۔ تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ فرمائیے گا، بے پناہ آپ کا بھی تجربہ ہے اور آپ بہت ہی آبجیکٹیو آپ کا انالیسز رہا ہے ہمیشہ۔ تو جیسے مشاہد صاحب نے کہا، ان گنت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں، کرٹیکل ایشوز، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، یہ جو اس قسم کا جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل جو اس وقت کیوس ہے، اور جس کے اندر یہ اسٹیٹس کو جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں دے سکتا۔ ہمیں ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک نئی حکومت اور الیکشنز چاہیے، اور وہ پہلا روڈ میپ ہے، پہلا راستہ ہے اس روڈ میپ کا، جس سے کہ پاکستان ان تینوں کرائسیز سے نمٹنے کی سکت حاصل یا طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ دیکھیے کامران، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، بلکہ ملٹیپل کرائسس ہیں، ملٹیپل چیلنجز ہیں۔ میں نے تو کبھی بھی اپنی پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے الیکشن پہ بات ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس صورتحال میں ہمیں ایک سیاسی سیز فائر یا پوز کی ضرورت ہے سیاسی پارٹیز کے درمیان، تاکہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ دیکھیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بس آپ انتخابات کرا دیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک آپ کی ایک پرائر ایگریمنٹ اور معاہدہ نہیں ہوگا سیاسی لیڈرز کے درمیان اور سیاسی پارٹیز کے درمیان، کہ جس کو میں کہتی ہوں رولز آف دا روڈ ٹو الیکشنز، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز کے دوران، الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خدشہ رہے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے، they should rise above their انفرادی interests, their individual interests and their egos also،
جو پارٹیزن انٹرسٹ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں اور ملک کا سوچیں. میرا خیال ہے اس وقت جو بلیم گیم بھی ہو رہی ہے اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ ملک کو فائدہ ہے اور نہ ہی عوام کو فائدہ ہے. جی ہاں, بلکہ اس سے تو لگتا یہ ہے کہ جو سیاسی مختلف یعنی کہ مخالفین ہیں وہ تو سب ماضی میں رہ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہونی چاہیے, پرائر ایگریمنٹ, ایک کنسنسس ہونا چاہیے پہلے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ کس طرح سے ان کو آرگنائز کرنا چاہیے. دیکھیں صرف اناؤنس کرنا کافی نہیں ہے. جی ہاں جاوید جبار صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس سن لیں. اب جیسے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا, مشاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن ہو, ملیحہ لودھی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کنسنسس ہو. بڑی مناسب بات ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا روڈ ٹو دا الیکشن نہیں طے ہوں گے, رولز آف دا گیمز نہیں بنیں گے, بہت سارے مسائل ہیں جو کہ طے ہونے ہیں, اکانومی بڑا کرٹیکل ہے, مگر وہ کنسنسس ہی تو نہیں ہے. اب اس کنسنسس کو بنانے کے لیے کنسنسس جو ہے وہ کیسے پیدا ہو, وہ کون پیدا کرے, وہ کون ان کو اس بات پہ تیار کرے کہ آپ ایک میز پہ بیٹھ جائیں, وہی تو نہیں ہے. کامران صاحب, ایک تو آپ نے بہت خوبی کے ساتھ ابتدائی طور پر نقشہ کھینچا, اس کے بعد میرے معزز ساتھیوں نے, ملیحہ بی بی, مشاہد صاحب نے بھی بہت دلچسپ اور مفید بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ اس وقت اتنی کشیدگی میں, اتنے بڑے بحران میں, ایک اگر حصہ ہے ملک کا جو پائیدار ہے وہ ہے عوام. اس عوام کو میں داد دیتا ہوں کہ چاہے مہنگائی آ جائے, چاہے گورننس انتظامی کا بریک ڈاؤن ہو جائے, دہشت گردی ہو جائے, ہماری عوام جو ہے اصل پائیدار ہے. اور وہ اگر چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں تو صرف یہ ممکن نہیں کہ انتخابات ہوں بغیر دو اور اداروں کا اہم رول پورا کیے. ایک عدالت, ہماری اعلیٰ عدلیہ, اور ایک فوج. ہم مانیں یا نہ مانیں, اور بلکہ اب تو ماننے لگے ہیں کہ ان دونوں کا ایک بڑا براہ راست تعلق ہے سیاسی شعبے کے ساتھ. بظاہر تو عدلیہ کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے اس وقت جو بد انتظامی ہو رہی ہے بعض حصوں میں سیاسی شعبے میں, اور ایک اور اعتبار سے, اور وہ ہے فوج کے رول کو پابند کرنا. بڑی اچھی بات ہے, جاتے ہوئے باجوہ صاحب نے اشور کیا کہ فوج اب نہیں کرے گی, لیکن بدقسمتی سے آج بھی احساس ہو رہا ہے کہ خفیہ طور پر پس منظر میں ایک رول جاری ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ وہ بھی پابند کرے اخلاقیات کے اعتبار سے, کہ فوج اگر چاہتی ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے تو پھر پابند رہے, اعمال کے ذریعے ثابت کرے کہ اگر الیکشن ہوگا تو واقعی میں شفاف ہوگا, فری اینڈ فیئر ہوگا, اور کوئی خفیہ طور پر کوشش نہیں کرے گا. لہٰذا الیکشن ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یک وقت عدلیہ اور فوج دونوں رول ادا کرنا اتنا ہی اہم ہے. بہت عمدہ, بہت امپورٹنٹ بات, آبزرویشن جاوید جبار صاحب کی. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ قوم کا مسئلہ ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, 22 کروڑ کی قوم کا مسئلہ ہے, اور یہ ایک ناکام ریاست کی معاف کیجیے گا تصویر بنتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, جاوید جبار صاحب نے اجاگر کیا ہے, عدلیہ اور فوج کا بے انتہا انفلوئنس ہے, بڑا کلیدی کردار ہے. آپ کی توقعات ہیں اس پوری صورتحال میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور سیاست اور جو بھی یہ بچی کچی پارلیمنٹ ہے وہ اس مسئلے کا حل کر لے گا, یا آپ ایک ڈیسائسو رول سیکھ کر رہے ہیں فوج کا اور عدلیہ کا پاکستان کی بقا کو بچانے کے لیے؟ میرے خیال میں ہماری سیاسی قیادت میں, اور اس میں پارلیمنٹ کو شامل کرتا ہوں, اتنی جان ہونی چاہیے, اور ہے بھی کچھ حد تک, کچھ لوگوں میں ایٹ لیسٹ کم سے کم, کہ وہ صحیح بات کریں, سچ بات کریں, اور کوشش کریں کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو جب اتفاق رائے ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ سیاسی مصلحت کے تحت ہے, چاہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جوڈیشری کا اور آرمی کا وہ تو ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے, وہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپشن ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل آپشن کی جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اینڈ وی کلیم ٹو بی لیڈرز. تو لیڈرز کا مطلب ہے قیادت شو کریں, لیڈرشپ شو کریں, اور ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. ہاں,
اگر اسٹیلمیٹ رہے گا, اگر یہ محاذرائی رہے گی, اگر یہ ایسا اسٹیٹس کو جو ہے انٹیبنیبل ہو رہا ہے وہ ہوگا, تو پھر somebody else will intervene. وہ آگے ہمارے ہاں ہسٹری ہو چکی ہے سافٹ کوز کی بھی اور اس کی چینجز کی بھی. تو میرے خیال میں اب ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کا ایک نادر موقع ہے ہمارے پاس, اور وہ ہم اپنے تجربے سے سیکھیں, چاہے وہ تلخ تجربے ہیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے اور نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنا یقین ہے, کیونکہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی پہلے سوال کے جواب میں, کہ ایک کنسنسس اور روڈ ٹو الیکشن اور ایک ایگریمنٹ پولیٹیکل فورسز کے درمیان وہی نہیں ہے, وہی مسنگ ہے, وہی تو کرائسس کی جڑ ہے. تو آپ کے خیال میں کیا فوج کا اور عدلیہ کا اس وقت کردار آپ سمجھتی ہیں کہ کسی صورت سے معاون ہو, اور یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جوڑنے میں کسی صورت سے کام آئے, یا کوئی اور آپ کے خیال میں اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کنسنسس جنریٹ کرنے کا؟ دیکھیے کامران, جب سیاسی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ان کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جوڈیشری کے پاس بار بار جائیں اور کورٹس کے پاس بار بار جائیں. کورٹس کا کام ہے کہ وہ آربٹرز ہوتے ہیں لا کے, وہ آربٹرز سیاست کے نہیں ہوتے ہیں. جبکہ مختلف پارٹیز بار بار جاتی ہیں اور بار بار انہوں نے سنا بھی ہے ججز سے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لائیں, بار بار آپ ان کو خود ریزالو کریں. تو یہ تو آپ نے سنا ہے فرام دا ہائر جوڈیشری. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں جتنا زیادہ آپ انوالو کریں گے آرمی کو, اور پھر ہمارے اپنے ہی سیاستدان کہتے ہیں کہ آرمی کیوں انوالو ہو رہی ہے, انوالو کرتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے اور وہ ہماری طرفداری کیوں نہیں کر رہی. تو یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے. آرمی کی انوالومنٹ وہاں تک سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, جو کہ آرمی کا کام نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خطرے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا کوئی رول بالکل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ان کو انوالو کرنا ایک خطرے کی بات ہے, بیکاز اس سے سیاسی جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے. وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا, مگر وہ خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز ایکسٹرینیس فورسز جو ہوتی ہیں وہ اس میں دخل اندازی کر رہی ہوتی ہیں. تو میں تو مشاہد صاحب سے بالکل ایگری کروں گی کہ یہ تو سیاست دانوں پہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہم کرائسس فیس کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس سے نپٹتے ہیں. دیکھیں جاوید جبار صاحب اپنی پوائنٹ میں وضاحت کر دوں. دیکھیے بڑے ادب کے ساتھ, شاید یہ میری غلطی ہے, میں نے یہ نہیں سجیسٹ کیا کہ عدلیہ اور فوج کا رول ہونا چاہیے سیاست میں یا سیاسی کشیدگی کو کم کرنے میں. میں نے صرف اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سیاسی شعبے میں دونوں ان شعبوں کا بھی ایک رول رہا ہے اور موجود ہے. ان دونوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں. میں نہیں چاہتا کہ عدلیہ اور فوج ایک منفی رول ادا کریں سیاست میں, لیکن ان کا ایک اثر رہا ہے. اس تاثر کو ختم کیا جائے تاکہ سیاسی معاملات صرف سیاسی قائدین اور سیاسی جماعتیں خود سالو کریں. اور 18ویں ترمیم ایک بہترین مثال ہے کہ جہاں اتفاق رائے ممکن ہے سیاسی رہنماؤں میں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں دوسرے معاملات میں. بریک سے پہلے سینیٹر مشاہد حسین, جاوید جبار, ڈاکٹر ملیحہ لودھی اس بات پر متفق نظر آئے کہ موجودہ بحران سے نکلنے کا بہترین حل الیکشن ہی ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے, اتفاق رائے ہونا ضروری ہے, جبکہ جاوید جبار کا کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات کے لیے عدلیہ اور فوج کو کردار ادا کرنا ہوگا. کیا صرف 5 سالہ فریش مینڈیٹ ہی تمام مسائل کا حل ہے, یا موجودہ بچی کھچی پارلیمنٹ بھی بحرانوں پر قابو پا سکتی ہے؟ یہ سوال جب ہم نے ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری, ہارون اختر خان, احمد بلال محبوب اور راشد رحمان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا. ایئر مارشل صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گا, اور ابھی ہم یہ گفتگو مسلسل اس پروگرام میں کر رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک اس وقت ایک مشترکہ مسئلہ ہے, یعنی کہ جس میں سیکیورٹی بھی ہے, معاشی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے, اور بحرانوں کی پیک ہے, کیا ہمیں ایک مضبوط الیکٹڈ فل مینڈیٹ والی گورنمنٹ سب سے پہلے درکار ہے؟ خان صاحب بہت شکریہ. میں اس میں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا کانٹیکسٹ میں تناظر میں بات کرنا چاہوں گا.
देखिए, जो दहशतगर्दी का अफरीत एक दफ़ा फिर से उभर के उसी शिद्दत के साथ आया है जो हमने आज से चंद साल पहले देखी थी जब APS का वाक़या हुआ, और ये पेशावर वाला वाक़या तकरीबन उसकी एक मुमासलत है उसके अंदर। तो आपको चाहिए क्या? आपने ये जंग पहले लड़ी हुई है, आपने ये जंग पहले जीती हुई है, आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, आपने उस रिसोर्स को आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम, जब ये जंग आपने समझा कि ख़त्म हो गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कामों में बट गई। ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत ये होती है कि ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच आपको दोबारा करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच के अंदर क्या चीज़ें हैं? रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको मरबूत करना, उसकी ओनरशिप लेना, उसकी जिम्मेदारी लेना। ये उनका काम है जिनके पास कोई पहचान हो, जिनकी कोई ना कोई उनको उनकी बात सुनी जाए, उनके पास मैंडेट हो, उनका मामला ऐसा हो जिनको पता लगे कि हाँ ये राइटफुल इस वक्त पार विल्डर्स हैं इस सियासी या किसी और शर्त तरीके से इस निज़ाम के। उसके लिए वो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इदारा जो कि अपनी जगह पे एक मैंडेट लेके बैठा हो, एक मैंडेट लेके आया हो, और उसके बाद वो ये काम कर पाए। मैं ये किसी भी तरीके से जो हमारे इंटरिम इस वक्त गवर्नमेंट्स हैं, मैं उनके ऊपर कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं डाल रहा, वो बिल्कुल बेशक बहुत काबिल अपने अपने कामों में रहे हैं, लेकिन उनके पास वो इस चीज़ के मजाज नहीं है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें। मेरे ख्याल में इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आपको इलेक्शन का रास्ता लेना पड़ता है, लेना पड़ेगा, और जल्दी लेना चाहिए। ये आप कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये कौमी सलामती की इस वक्त हमारी ज़रूरत है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारे पास एक मुत्तहिद इलेक्टेड पावरफुल हुकूमत होनी चाहिए, और फिर एक लीडर होना चाहिए जो कि फिर जितनी हमारे स्टेट की अपरेटिस है इनको एक जगह इकट्ठा करे। राशिद रहमान साहब, आपने कई दहाइयाँ गुजारी हैं पाकिस्तान की सियासत का मुताला करते हुए, बहुत बड़े बड़े बहरान देखे हैं। आज की जो सूरत हाल है उसमें जितना एक मायूस पाकिस्तानी नज़र आ रहा है, कभी मैंने अपनी कम से कम ज़िंदगी में नहीं देखा। नौजवान, बिजनेसमैन, आपकी जैसी उम्र के लोग, मेरी जैसी उम्र के लोग, सब बुरी तरह से मायूस है। मायूस नहीं है या बेपरवाह नहीं है तो हमारी सियासी क़यादत बिला शिरकत गैरे, लेकिन अब भी इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्योंकि हमें मुल्क को बचाना है, 22 करोड़ लोगों को इस मुल्क को बचाना है, पाकिस्तान की बका का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसके लिए पहला क्या अमल है जो तजवीज़ किया जाएगा, आपके नज़दीक होना चाहिए? देखिए कामरान साहब, 3 बड़े इस वक्त जो है ना बहरान हमारे सामने हैं, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी, और ग़ालिबन तीनों पे बात होगी, हुई भी है, होगी भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हम सब एक तरह से एक आवाज़ से अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इलेक्शन ही हल है इन तीनों का। देखिए, इलेक्शन कराने के लिए कम से कम एक मिनिमम गुफ्तगू की ज़रूरत होती है किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में। गुफ्तगू तो उस दिन से ख़त्म हो चुकी है या उससे पहले ख़त्म हो चुकी है जब पिछली हुकूमत गई और ये हुकूमत आई। एक अफरा तफरी के आलम में सियासी तौर पर, क्या वो IMF हो या कोई हो, हमारे दोस्त ममालिक हों, क्या उनको ये यानी कॉन्फिडेंस होगा कि भाई आज इनको अगर पैसे देंगे तो यही कल को मौजूद भी होंगे और सही तरीके से उसको इस्तेमाल भी करेंगे? सब हाथ रोक के खड़े हैं, IMF का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन राशिद रहमान साहब, आपने देखा ना, ये IMF का प्रोग्राम अभी तो गुफ्तगू हो रही है। अभी वो कहते हैं कि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि आइंदा जो हुकूमत आएगी वो इस पर कारबंद रहेगी। आपके यहाँ तो हुकूमत आने के साथ प्रोग्राम हवा में उड़ जाता है, तो इसकी हमें गारंटी दें। वो सियासी मुफाहमत जो हमें चाहिए वो अब IMF उसका तकाजा कर रहा है, वो पैसे नहीं देंगे, हमें प्रोग्राम नहीं देंगे। ये हमारी कौम की भी रिक्वायरमेंट है, ये उनकी भी रिक्वायरमेंट है, और मुफाहमत के लिए हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि ये सियासी जमातें बैठें? ये नहीं बैठेंगी तो क्या इसका हल सिर्फ इलेक्शन नहीं है, जो भी सूरत हाल है कि इलेक्शन कॉल कर दिए जाएँ? देखिए, इलेक्शन तो होने ही चाहिए, जैसे फरमाया गया, आपके मुबस्सरीन ने भी कहा कि आइनी, कानूनी और सियासी और मईशत, ये सारी चीज़ें अगर उनको देखा जाए तो कोई उससे फरार नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसको हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अहमद बिलाल महमूद साहब, आप ये बताइएगा,
ایک تو بات یہ کہ سب کہتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھائی کہ تھوڑی سی تو کوئی بنیادی مفاہمت ہو جائے، دوسری بات یہ کہ نتائج تسلیم کیے جائیں یا نہ تسلیم کیے جائیں. کیا یہ دونوں چیزیں اس بات کی بنیاد بن سکتی ہیں کہ الیکشن کا التوا جو ہے وہ جو حکومتی ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی اس کو ہم پروان چڑھائیں، اور یہ جتنے بھی ہمارے یہ دانشور ہیں یا آپ جیسے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کی رائے کو ایک طرف رکھ دیں؟ آپ بتائیے کہ اب اس وقت اس جنجال سے نکلنا ہے، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، اس کے لیے کیا حل ہے؟ فوری طور پہ کرنا ہے نا جی، ہم ایک دن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، اگر ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ آئینی طور پہ اکتوبر اسی سال منعقد ہونے ہیں لیٹسٹ، اس سے پہلے اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو پہلے ہو جائیں گے، لیکن اس کی جو مدت ہے 5 سال کی وہ اگست میں ختم ہوگی اور 60 دن کے اندر الیکشن کروانا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اکتوبر 2023 میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کرا دیے جائیں، فوری کرا دیے جائیں، کہ ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، کیونکہ وزیر اعظم جب تک نہ چاہے ارلی الیکشن نہیں ہو سکتے قومی اسمبلی کے، اور اس کے لیے تیار کرنے اور کے اگر لیے آمادہ وزیر کرنے اعظم کے یہ لیے چاہے کہ ارلی الیکشن تو چھوڑیں، جو الیکشن کی تاریخ ہے اس پہ بھی نہ ہوں، جیسے کہ صوبائی اسمبلی کے بارے میں حکومت کی رائے کی تو کوئی اب مزید گنجائش نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ حکومت کہتی رہے، حکومت کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ آئین کے اندر تو کوئی راستہ نہیں ہے. عدالتوں کو اس کو انفورس کرانا پڑے گا، اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو بھی کرانا پڑے گا، کیونکہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. اور میں حیران یہ ہوں کہ گورنروں سے کیوں پوچھ رہے ہیں ڈیٹ کا؟ صدر مملکت سے پوچھیں، آئین میں ہمارے الیکشنز ایکٹ میں صدر مملکت سے پوچھنا ہے، ان سے پوچھیں، ڈیٹ لیں اور ڈیٹیلڈ پروگرام کا اناؤنسمنٹ کر دے الیکشن کمیشن. صوبائی اسمبلیوں کا تو بالکل سیدھا راستہ ہے، میرے خیال میں انہیں گورنروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، غلطی کی انہوں نے. بہرحال الیکشن کمیشن اس کا مطلب یہ کہ غلطی کر رہا ہے، لیت و لال سے کام لے رہا ہے، یا پتہ نہیں کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کا آج تک اس نے ذکر نہیں کیا اور اس کا اعلان نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ کر دینا چاہیے. ظاہر ہے کہ 90 دن کی قید ہے. اب ہم آ جاتے ہیں معیشت، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ہمارے ریزروز 3 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں. اب کوئی 2.9 ارب ڈالر کے ریزرو رہ گئے ہیں. یقیناً یہ صرف 15 دن کی امپورٹس ہے. آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی ہے، مگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہمارا پروگرام چلے گا کیسے آگے، جون میں بجٹ کون دے گا، اس کے بعد حکومت کون آئے گی، کیا عمران خان اور پی ٹی آئی اس کو مانیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا اس کا تسلسل ممکن ہے. یہ پوری صورتحال ہے جس میں اس کیفیت کو بہت گمبھیر بنا دیا ہے. آج روپے میں کی قدر میں مزید کمی ہوئی، یہ 270 سے مزید کم ہو کے 272 کی طرف سرکاری قیمت آ گئی، اور اس پر بھی کام نہیں ہو رہا ہے. گرے مارکیٹ ایک بار پھر 290 295 کی طرف جا رہی ہے. بے پناہ اس وقت تکلیف دہ صورتحال ہے. بتائیے گا ہارون اختر صاحب، آپ کو خاص طور پہ اس کے لیے دعوت دی ہے کہ کیا اس طرح کے سیاسی ماحول میں، اس طرح کے معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی افراتفری میں معیشت کا کیا حشر ہوگا، اور اس کی کتنی ضرورت ہے کہ اس کو فکس کیا جائے یا اس کو فکس کرنے کی صورت نظر آئے؟ کامران خان صاحب، پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ ایک ریفارمز کرتی ہے، دوسری والی سٹارٹ کرتی ہے شروع سے، اور دے ٹرائی ٹو ری انوینٹ دا ویل. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آئی تھنک جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز تھے یہ اس حکومت نے فیصلہ کر لیا لینے کے لیے، اور اب ان فیصلوں کے بعد جو اس کی ریپرکشنز ہوں گی عام آدمی کے اوپر، آئی تھنک اٹ ول بی ویری انفیئر ٹو آسک دا گورنمنٹ ٹو اناؤنس این ارلی الیکشن. 6 مہینے اس گورنمنٹ کے پاس رہ گئے ہیں. 18 اگست کو یہ گورنمنٹ اسمبلی ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے بعد 18 اکتوبر سے پہلے الیکشن ہونی ہے. آپ کے سامنے 2 پروونشل اسمبلی کی الیکشنز ہیں، وہ سٹریچ نہیں ہو سکتی. آپ کسی طرح کی کانسٹیٹیوشن میں سٹریچنگ کریں گے، وہ اور انسٹیبلٹی لے کے آئیں گے. وہ آپ نہ کریے، ان الیکشنز کے پیچھے جائیے. پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو، پاکستان ایک اکنامک ریفارم ایجنڈا اپنا بنائے، اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کرے، اور پھر اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتی ہے کون سی پارٹی، وہ اس پارٹی کے اوپر ہے اور عوام کے اوپر. کمرشل بریک کا وقت ہے، اس دوران آپ نیوز دیکھیں، ہم اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے خصوصی پروگراموں کا احاطہ آپ کے سامنے کرتے ہیں.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान को सियासी और माशी और दहशत गर्दी के कहर से कैसे बचाया जा सकता है, इस हवाले से 2 खुसूसी प्रोग्राम्स का खुलासा अहाता आज आपके सामने पेश खिदमत है, जिसमें सियासी, माशी, कानूनी और दिफाई उमूर के माहिरीन ने पाकिस्तान की बका, सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफारिशात और तजावीज़ तजवीज़ की। बिलाशुबा पाकिस्तानी तारीख की बदतरीन सियासी, माशी बदहाली और दहशत गर्दी के आफात हम देख रहे हैं। इन मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी और सियासी रास्तों से निकाला जा सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि सियासी क़यादत एक जगह बैठे और सियासी हल तलाश करे। मगर सियासतदानों को कौन एक जगह बिठाएगा, कैसे ये एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हों? आइए हमारे गैर सियासतदान या गैर जानिबदार दानिशवर इस बारे में क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के 3 इंतहाई मुस्तनद, बहुत तजुर्बाकार, मोतबर दानिशवर, राइटर्स, मुसन्निफ़ हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिहा लोधी, जनाब जावेद जब्बार और मुशाहिद हुसैन सैयद। मसाइल का हल और पाकिस्तान की बका की जंग को जीता जा सकता है सिर्फ जमहूरी और सियासी रास्ते से, और इसके लिए ज़रूरी है कि सियासी लीडरशिप इन मसाइल का हल ढूंढे और एक जगह बैठ के एक मफाहमत करे इस सिलसिले में। मगर कौन इनको एक जगह बिठाए, कैसे ये एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हों, कौन इनको एक कमरे में ला के बिठाए और कम अज़ कम इनकी सलाम दुआ ही करा दे, इसका अभी हम जवाब हासिल कर रहे हैं। पहले हम जाएंगे फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के पास। मुशाहिद साहब, आप बताइएगा, ये वक्फे से कबल हमारी बातचीत हो रही थी और इस पर कैसे ये मुमकिन होगा? देखिए जी, उसमें हमें खुद पॉलिटिकल फोर्सेस को रोल अदा करना पड़ेगा, और अभी भी मेरे ख्याल में एक उम्मीद की किरण है कि हम पार्लियामेंट के ज़रिए मसले हल कर सकते हैं। मैंने आपको मिसालें भी दे दी 3-4, और देखें जी, उसका अगर नहीं करते तो मुतबादल आपके सामने है कि क्या उसके ख़तरात होंगे। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अब जो क्राइसिस जिस नहज पर पहुँच गया है, वरना फिर ये होगा श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, लोग खुद आ जाएंगे बाहर, वो घरों पर अटैक करेंगे रूलर्स के, फिर वो स्टेज आ जाएगी। तो वो हम उस स्टेज आने से पहले, मैं देख रहा हूँ लोगों में जाता हूँ, आज पेशावर होके आया हूँ मैं, लोगों में बड़ा गम और गुस्सा है, और वो फील कर रहे हैं कि एक एलियनेशन, कि एक खला है, एक गैप है जो हुकूमत कर रहे हैं और हुक्मरान हैं, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ भी शामिल है और जिसमें हुकूमत भी शामिल है और जिसमें और अवाम के दरमियान, क्योंकि उनके मसले हल नहीं हो रहे। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, अगर हमने मिल बैठ के कंसेंसस किया है तो वो हो सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल, एक पहला स्टेप हो सकता है कि जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था वो इस्तीफ़ा वापस लेके आना चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको वेलकम करना चाहिए। कम से कम सिस्टम के अंदर है कि वो काम करना चाहते हैं तो उनको आगे वेलकम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल अकेले एक शख्स या एक हुकूमत या एक पार्टी या एक इदारा हल नहीं कर सकता, ये मिल बैठ के करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि स्टेटस को भी अनटेनेबल है और ये भी पॉसिबल नहीं कि मसले कोई अकेले हल किए जाए। तो एक रास्ता यही है, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, और फिर शायद नज़रिया ज़रूरत के तहत खुद पॉलिटिशियंस को ये एहसास हो, और कुछ हद तक एहसास दिलाया भी जा रहा है। और यही हमारी कोशिश है, मेरी भी काविश है, हमारे दोस्त जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में, यही हमारी कोशिश है कि कम से कम बेटर सेंस शुड प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। तो वरना तो फिर ये टकराव और तजाद और तलखी की सियासत के नतायज आपके सामने हैं। 93 में क्या हुआ था जब टोटल था, एक सॉफ्ट कू हुआ, सब साफ हो गए। उससे पहले जब पोलराइजेशन थी 1990s के, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, देयर वाज अ एक्चुअल कू। तो फिर 1999 में तो वो हम 21st सेंचुरी में हैं, हम वी आर स्टिल वन ऑफ द फ्रीएस्ट मुस्लिम डेमोक्रेसीज। हम इसको आगे लेके चलें और इसको एक वाकई जानदार जमहूरियत बनाएं। और मैं एग्री करता हूं कि ये हमारी रियासत में जान है, लोग कौम में करंट है, लेकिन क़यादत कमज़ोर है। डॉक्टर मलिहा साहब, आप बताइए, मुशाहिद साहब कहते हैं बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है कि स्टेटस को अनटेनेबल है। आपने 3 बार कहा कि सीज फायर, पॉलिटिकल सीज फायर हो, इसका कुछ स्ट्रक्चर करें कि इसको क्या कैसे पॉसिबल, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए, इस वक्त की जो पॉलिटिकल फ्रिक्शन है उसको सामने रखते हुए, जो चपकलिश है, अफरा तफरी है, उसको सामने रखते हुए कि हाउ कैन वी अचीव दिस सीज फायर, इनके दरमियान ये कैसे करें। आप कहती हैं फ़ौज को ना लाओ, अदलिया को ना लाओ, चले कुछ बताएं ना कि किस तरीके से करें। देखिए, इस वक्त जो स्टेलमेट या डेडलॉक है वो इस वजह से है कि दोनों तरफ से, यानी कि पीडीएम रूलिंग अलायंस और ऑपोजिशन लेड बाय इमरान खान, दोनों तरफ से कोई लचक नहीं है। एक तरफ कहती है कि हमने इलेक्शन कराने ही नहीं है जब तक पार्लियामेंट का फुल टर्म नहीं होता अगस्त में, और फिर अक्टूबर वगैरह में हम कराएंगे।
اور پروونشل الیکشنز میں وہ خاموش ہیں. فی الحال انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے کہ کرانے نہیں کرانے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا اگر وقت پہ نہ ہوئے. دوسری طرف خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے, تو وہ بھی لچک نہیں دکھا رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایگریمنٹس اور کمپرومائزز تو تب ہوتے ہیں نا جبکہ دونوں سائڈ سے کوئی لچک دکھاتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پہل رولنگ پارٹی کو کرنی چاہیے, بیکاز زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہمیشہ, جو بھی گورنمنٹ ہو, اور ان کو چاہیے مثال کے طور پہ کہ خان صاحب کو انوالو کریں. اگر یہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کی نئی پالیسی بنا رہے ہیں تو ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے, اور یا پی ٹی آئی کے اور لیڈرز کو اگر وہ نہیں آتے, نہیں شامل ہوتے. تو دیکھیں طریقہ کار تو ہیں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے. روڈ میپ دیکھیں پولیٹیکل ول کی ایک بات ہوتی ہے نا, اگر تو پولیٹیکل ول ہے ہی نہیں اور یہی تو ایشو ہے, یہی تو ایشو ہے جس پہ واقعی جس قسم کے جس کی وجہ سے انووک کیا جاوید جبار صاحب جیسے لوگوں نے فوج اور عدلیہ کے رول کو, وہی آپ نے خود ان کو آپ نے بتایا کہ انبریجبل لگتے ہیں یہ جو ڈفرینسز آپ نے کاؤنٹ کیے ہیں سارے, تو وہ پھر اس کو کیسے جنریٹ کریں ہم؟ مگر دیکھیں پولیٹکس, سیاست کہتے ہیں از دی آرٹ آف دا پاسبل. اگر باقی فورسز انٹرفیئر اور انٹروین کرتے رہے تو پھر یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک یا دوسری سائڈ میں لچک پیدا نہیں ہوگی. اگر پولیٹیشینز آر لیفٹ ٹو دیئر ڈیوائسز, ان کو پتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کسی کو تو پہل کرنی ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہل تو پھر حکومت کو کرنی چاہیے, بیکاز سب سے زیادہ ذمہ داری جیسے میں نے پہلے بھی کہا ان پہ آتی ہے. پرائم منسٹر کال دیں کہ آئیے بیٹھے ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں, اور بہت ہی ویوڈ کال ہونی چاہیے. اور آپ سے تاریخ بھی ہم جنرل الیکشن کی اس پہ بات کرنے کو ہم تیار ہیں. تو اب دیکھیں مہینے کتنے رہ گئے ہیں, اگر 1-2 مہینے پہلے کرا بھی لیا الیکشن, آپ نے لچک دکھا بھی دی, تو اس میں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو گیٹ دا سپورٹ آف دی اپوزیشن آن اکنامک میجرز, دیکھیں اس کے بغیر تو آپ جتنا مرضی جس کو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرسی کی جو گیم ہے وہ جتنی مرضی آپ چلاتے رہیں, لیکن اگر ملک کی اکانومی ہی بیٹھ جاتی ہے تو باقی چیزیں تو پھر بالکل ہی بیکار ہو جاتی ہیں نا. آپ کرسی پہ بیٹھ کے کریں گے کیا. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اور ممالک میں کہ عوام کا جب لاوا بریک کرتا ہے, volcano ہوتا ہے, ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے ماضی میں, تو اس میں تو پھر کوئی سیاستدان نہیں کھڑا ہو سکے گا عوام کے غصے کے سامنے یا عوام کے ڈسکنٹینٹ کے سامنے. بالکل. تو دیکھیں ایک طرف سے عوام ہے جن کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں, دوسری طرف سے یہ بحران ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے بحران ہم نے کبھی نہیں فیس کیے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم فیس کر رہے ہیں ایک ایسے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو بہت ہی والیٹائل ہے. ہم نے پہلے کبھی اکنامک کرائسس جو ہے ہم نے کبھی نہیں فیس کی جبکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنی انسرٹن اور والیٹائل. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ خارجہ پالیسی کی ہم نے بات تو نہیں کی, لیکن بس ایک فکرہ میں کہوں گی کہ ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. بار بار جا کے بار بار پیسے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس دوران ایک بات سامنے آئی. مشاہد صاحب نے کل کہا فلور پہ اپنے اور سینٹ کے فلور پر, اور ابھی انہوں نے ریپیٹ کیا بار بار کہ ہمیں بہرحال الیکشن کی طرف جانا چاہیے, ایک ہم مینڈیٹ لیں. ملیحہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں, پہلی بات وہ کہتی ہیں کہ ابھی جو یہ الیکشنز ہونے ہیں پنجاب اور کے پی کے, ان کو نہیں ڈیفر کرنا چاہیے. اب ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں کی جانب سے کہ وہ کوشش بس کسی صورت سے الیکشن نہ ہو. ملیحہ لودھی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے, اور جو جنرل الیکشن وہ بھی 2-3 مہینے پہلے ہو جائیں. اگر کنسنسس ہو جاتا ہے, دونوں پارٹیز اس کاسٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں, تو یہ مسئلے کا حل ہے. تو یہ اب ہم کہیں پہنچ رہے ہیں جاوید جبار صاحب. میں اس بات کی پوری طرح حمایت کرتا ہوں کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے, کیونکہ موجودہ جو اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی, وہ تو ایک موکری ہے. کورم ہی بڑا مشکل سے پورا ہوتا ہے, اور ویسے بھی آدھی نشستیں خالی ہو چکی ہیں. سو اٹس اے موکری آف ڈیموکریسی. تو وہ تو کوئی سوال ہی نہیں, ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں معیشت کے بارے میں کامران خان صاحب, اٹ از ناٹ کنوینئنٹ ٹو سے دس, کیونکہ کوئی اس میں ناگزیر ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے غریب اور لوور مڈل کلاس کی. لیکن یہ یاد رہے کہ پاکستان کی ماشاءاللہ پیرالل اکانومی جو ہے, بلیک اکانومی, وہی اس زندہ قوم کو زندہ رکھی ہے, پائیدار رکھی ہے. گو ایوری ویئر ان دا کنٹری.
آپ کو کوئی دکان خالی نہیں نظر آئے گی. مہنگائی ضرور ہے, ہر جگہ ہلچل نظر آئے گی, ہاں, حرکت برکت. مائی گاڈ, ریسٹورنٹس میں چلے جائیں, 1 اسٹار ریسٹورنٹ سے لے کے 5 اسٹار ریسٹورنٹ, کوئی کمی نہیں ہے. کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ ہاؤسنگ اسٹیٹس کو لے لیں, ٹیلی ویژن چینلز پر ہر روز یہ اشتہارات مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لیے. لیکن اس کو ہم بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. ہماری جو پیرالل اور بلیک اکانومی ہے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, اس نے زندہ رکھا ہے قوم کو. اور دوسری چیز بڑی دلچسپ بات ہے, گگ اکانومی. گگ اکانومی وہ ہوتی ہے جہاں پر ایک شخص دفتر نہیں جاتا, گھر پہ بیٹھ کر یا تو کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے آن لائن, یا بائک کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز پہنچاتا ہے. فرد کے طور پر وہ معیشت میں کوئی دولت پیدا کرتا ہے. پاکستان کی گگ اکانومی اس وقت دنیا کے 200 اکانومیز میں ٹاپ 5 میں آتی ہے. 1.5 to 2 بلین ڈالرز, جو کہ ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے, یہ فرد کما رہے ہیں. سو ہماری معیشت بالکل ہی تباہ کن نہیں ہے, آفیشلی تباہ کن ہے. انفلیشن ہے, شارٹیجز آف فارن ایکسچینج ہے, وہ اس سے کوئی انکار نہیں. بٹ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ملک بالکل پیرالائز ہو گیا, ختم ہو گیا. خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے قوم میں وہ پائیداری ہے, جان ہے. اب بہت ضرورت ہے کہ آفیشیل اکانومی کو ریپیئر کر کر اس بلیک اکانومی کی وہ جو انڈاکیومنٹڈ حصہ ہے اس کو کم کیا جائے. سو لیٹ اس ناٹ بی سو گلومی اینڈ پیسمسٹک. ایک قائدین میں احساس دلانے کے لیے وہی 2 اداروں کا بڑا اہم رول ہوگا. مثلا ایک موریٹوریم ڈکلیئر کیا جائے, موریٹوریم, کہ الیکشن ہونے تک کوئی کیسز کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں چلائے جائیں گے. لیٹ سسپینڈ دیم, تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ جو حکومت وقت ہے جس نے ابھی آپ فیئر پلے کی بات کر رہے ہیں, نیوٹرل امپارشل ماحول میں وہ ہیں. الیکشن کے بعد بے شک آپ کیسز کو دوبارہ جی, سیاسی مفاہمت ہی پاکستان کی بقا کا نسخہ ہے. IMF کو بھی پروگرام بحالی کے لیے سیاسی یکجہتی چاہیے, مگر بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کے مفادات کو داؤ پر لگا دیا ہے. پارلیمنٹ غیر فعال ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں, 2 بڑی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, الیکشن کی راہ تک رہی ہیں. IMF سے بنتی بگڑتی امیدیں وابستہ ہیں, لیکن پروگرام بحالی سے پہلے ہی مہنگائی, ایکسچینج ریٹ, شرح سود, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں. اپنی تاریخ کی بدترین مہنگائی پاکستانی سہ رہے ہیں, جو کل 27.6% ریکارڈ کی گئی. اب مزید ٹیکسز لگیں گے, بجلی گیس کے نئے ٹیرف نئی قیامت ڈھائیں گے. ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی کمی بیرون ملک سے ڈالر کا ناطقہ محدود کر رہی ہے, جبکہ قومی خزانہ خالی ہو چکا ہے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیاسی و معاشی اور قانونی ماہرین متفقہ طور پر نئی حکومت, نیا مینڈیٹ اور نئے انتخابات کا نسخہ تجویز کر رہے ہیں. قانون دانوں کے نزدیک الیکشن کا التوا آئین شکنی کے مترادف ہوگا. ماشاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیشنل سیکیورٹی امپلیکیشن جب ملک اتنا اندر سے کمزور ہو جائے, جب اتنا ملک اندر سے ڈیوائیڈڈ ہو, منقسم ہو, جیسا کہ اس وقت ہماری صورتحال ہے, یہ کرائسس اپنی جگہ ہیں, یہ تینوں کرائسس جو ہے یہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ اندر ڈویژن تو دیکھیے, اندر آپ افراتفری تو دیکھیے, یہ کٹاؤ تو دیکھیے. اس سب کو تو جوڑنے کے لیے کیا ہم ویٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قسم کی کسی بھی قسم کی جس میں کہ کوئی کنسلیشن نہ ہو, ریکنسلیشن, کوئی مفاہمت نہ ہو, کوئی کسی صورت سے, ابھی ہارون اختر صاحب کی گفتگو میں یہ بات نہیں ہوئی کہ اپوزیشن کو بلائیں, بٹھائیں, بات کریں, چلیں ایک جگہ اکٹھا ہو جائے, پھر چاہے الیکشن آپ اگست میں کرا دیں یا اکتوبر میں کرا دیں, مگر اس کے بغیر تو یہ پاکستان کی آپ دیکھیں نا کہ آج ہم 2.9 بلین پہ ہمارا ریزرو ہے, ہمارے ٹوٹل فورن ڈیٹ تقریباً 100-125 ارب ڈالر ہیں. انڈیا کا ایک بزنس مین 5 اپنے مارکیٹ کے سیشن میں 100 ارب ڈالر تو اس کی ورتھ نکل جاتی ہے, اور 550 ارب ڈالر کی ان کے ریزرو سے ہم کدھر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں سر, اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں کیسے کریں. دیکھیے خالد صاحب, سیاسی اور معاشرتی انتشار اور جو کیفیت ہے وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر ہی رہی تھی. اب جب یہ دہشت گردی آئی ہے
اور خاص طور پہ ایسے صوبے کے اندر جہاں کوئی ریگولر گورنمنٹ نہیں ہے. میں کے پی کی بات کر رہا ہوں. اور ڈریے اس وقت سے, اور ہمیں بہت اس کے بارے میں خدشہ ہونا چاہیے کہ کہیں پنجاب میں بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے. تو ایسی صورت کے اندر جہاں آپ کے یہاں سیاسی اور معاشرتی انتشار آلریڈی موجود تھا, پاکستان کا کوئی بھی دشمن کیا چاہے گا کہ یہ سیاسی سٹیبلٹی نہ ہونے پائے. سیاسی سٹیبلٹی کس شکل میں آتی ہے کسی بھی ملک کے اندر؟ اگر وہاں پر ایک منظم ایک نظام موجود ہو, ایک ایسا منظم ایک اختیار والا نظام موجود ہو. وہ کیا ہوگا ہمارے سیاسی نظام کے اندر؟ ایک ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ. آپ کے 2 بڑے صوبوں کے اندر 66% آف پاکستان آبادی جہاں رہتی ہے, وہاں پر ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی تو دشمن نہیں چاہتا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آ سکے. ایک بات. دوسری بات, دیکھیے ہم سب یونیورسل کنسنسس کی بات کرتے ہیں, اور یہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. یونیورسل کنسنسس جہاں ممکن نہ ہو, آپ کے سیاستدان بات نہیں کرنا چاہتے, آپ کے یہاں ماحول ایسا نہیں ہے, مل کے نہیں بیٹھ سکتے وغیرہ وغیرہ. پھر ایک بہت زبردست چیز ہے پارلیمنٹری کنسنسس. پارلیمنٹری کنسنسس ایک میجورٹی کنسنسس ہوتا ہے. کنسنسس تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن پارلیمنٹری ایک میجورٹی کریٹ ہوتی ہے جو کہ ایک جو ڈومیننٹ ول ہوتی ہے لوگوں کی, اس کی آواز بن جاتی ہے. تو وہ اس یونیورسل کنسنسس کی جگہ لے لیتی ہے. اگر آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو آپ کو اپنی نیشنل اسمبلیز کو اور پروونشل اسمبلیز کو, اور خاص طور پر صوبوں کے اندر آپ کو اپنی پارلیمنٹس کو فعال کرنا پڑے گا, بنانا پڑے گا, تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ میجورٹی, اگر یونیورسل نہیں تو میجورٹی کنسنسس کے ساتھ سامنے آئے, تاکہ اس کی اونرشپ بنے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک لیڈرشپ ویکیوم ہے. کہاں پہ ہے لیڈرشپ ویکیوم؟ آپ کی جو کرنٹ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی تھوڑی ہٹی ہٹائی نظر آتی ہے, وہ بہت اسٹرانگ پیٹ پہ نہیں کھڑی ہے. وہ جس ان کے اوپر خود اپنے اوپر ان کو کوشچنز ہیں, سیلف ڈاؤٹ ہے. اس کے بعد 2 ایسے بڑے صوبے جہاں پر کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں اس وقت. تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم ایک جو بنیاد ہے کسی بھی نظام کی, جس کی بنیاد ایک سیاسی سٹرکچر ہے, وہ جب نہیں ہوگا, اونرشپ کون ہوگا لے کے آئے گا, لیڈرشپ کون لے کے آئے گا, اس نظام کو آگے لے کے کیسے چلے گا؟ اگر یہاں پر وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو کیا آپ اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں ملٹری کو؟ اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے بڑی نفی کرتے ہیں اپنے آئین کی. تو خدا را اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہمیں راستہ اس طرف نکالنا پڑے گا. راشد رحمان صاحب, آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ مذاکرات ہو, کچھ تو راستہ بنے, روڈ ٹو الیکشنز جو ہے وہ ہموار کر لیں, آپس میں بیٹھ کے کچھ کر لیں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ تو کسی پاکستانی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا ممکن ہے کہ یہ تمام جماعتیں ایک چھت تلے بیٹھ جائیں گی؟ شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر کی تھی کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں, وہ مقاسمت نہیں چاہتے, لیکن کیا وہ ایک بھی انہوں نے کوئی اب حالیہ اس زمانے میں کوئی کھل کے وہ آفر کرے عمران خان کو کہ آئیں اور پھر الیکشن سمیت تمام باتوں کو سامنے رکھ کے بات چیت کریں؟ وہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر کیسے ان کو جوڑا جائے, اور کیسے کیا ممکن ہے کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے, کسی کو بیچ میں ڈالیں ہم؟ دیکھیے کامران صاحب, آپ اور میں پریشان ہیں, سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ حل کیا ہے, جن حالات میں پھنسا ہوا ہے ملک اس کو کیسے نکالا جائے. اور یہ بات پہلے بھی میں نے کی, اب میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک پارلیمانی نظام میں اگر گفتگو ہی نہ ہو تو وہ نظام چلتا نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ پچھلے تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے, 1 سال سے گفتگو نہیں ہے. ہاں, گالی گلوچ ہے, الزامات ہیں ایک دوسرے پہ, اور ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے, پارلیمانی تو چھوڑیں, وہ تو مطلب ہے عام جو عزت دار اس صورتحال میں راشد رحمان صاحب آپ نے دیکھا کہ پرسوں ترسوں 4 دن پہلے فواد چودھری ہتھکڑی پہنے ہوئے وہ سب کو دکھا رہے تھے, اور حکومت بڑی خوش تھی کہ ہم نے فواد چودھری کو ہتھکڑی پہنا دی. آج شیخ رشید کو ہتھکڑی پہنا دی, اس کو دکھایا جا رہا ہے, شیخ رشید دکھا رہے ہیں. یہ وہ ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں اور ہم یہ کیا ایگزیبٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, مجھے خدشہ یہ ہے کہ اتنے دن یہ حکومت جو ہے اس نے قدراً صبر سے کام لیا تھا. اب لگتا ہے وہ صبر جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اور اب وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا اور اس کے الائز کیا, ان کے خلاف جو دائرہ ہے اس کو تنگ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اب وہ کیسز بھی ہو سکتے ہیں, وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھئی پہلے تم نے مجھے مارا تو اب میں تمہیں مار رہا ہوں,
تو یہ جو وینجفل قسم کی پالیٹکس ہے اس سے تو کوئی مفاہمت یا بہتری جی بات تو بالکل صحیح ہے۔ احمد بلال صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو گفتگو ہے یہ تو ناممکن ہے کہ اس وقت ایک کمرے ایک چھت تلے جو ہے وہ عمران خان اور شہباز شریف بیٹھ جائیں، قیامت آ سکتی ہے، اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے، تو کوشش جاری رکھنی چاہیے یا ابھی بھی کوئی کنجی ہے جس سے کہ ان کو ایک کمرے میں بٹھا کے باہر سے تالا لگایا جا سکتا ہے؟ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے، یعنی ماضی کے تجربات ہیں نا جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر ماضی میں یہ سب چیزیں باوجود تمام کوششوں کے نہیں ہو پائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کو مل بیٹھ کے بات کرانے کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو پائے گی۔ تو پھر وہ کر لیں جو ممکن ہے۔ جو ممکن ہے وہ ہمارا آئین ہی ہمیں بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ڈیزالو ہو چکی ہیں ان کے الیکشن ہو جانے دیں، 90 دن کے اندر ہوں، اور اس کو جتنی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں اتنے کرا دیے جائیں، ہو جائیں، اور پھر جب قومی اسمبلی کے الیکشن کا وقت آئے تو پھر وہ الیکشن ہو جائیں، اور یہ دونوں پارٹیاں صبر کر لیں۔ موجودہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں، تو وہ بھی قانون اور آئین کی بات مان کے اس کے الیکشن ہونے دیں، اور تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ اکتوبر میں الیکشن کے بجائے پہلے ہوں، وہ بھی کچھ صبر کر لے، 5-6 مہینے کی تو بات ہے، اور وہ تب ہو جائیں۔ اگر آپ آئین کی منشا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے پہ یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے، اگر آپ نے طاقت کے بلبوتے پہ ہی اپنی بات پر مانی ہے تو پھر جو سب سے طاقتور ہوگا وہی آئے گا، اور وہ ہمیں معلوم ہے وہ کون ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آئین کی بات مان لیں، صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے دیں اور قومی کا انتظار کر لیں۔ تو ہارون اختر صاحب آپ بتائیے گا، سب سے زیادہ تو معیشت میں ہم جتنے بزنس لیڈر سے بات کرتے ہیں کسی شیڈ اور کلر کے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مل جائیں، آپ کسی صورت سے بات کر لیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بیسک کنسنسس کر لیں۔ یہ نہیں ہو رہا تو کیا ہماری بزنس کمیونٹی کچھ کر سکتی ہے؟ کیوں اس کا بھی بڑا ویٹ ہے، وہ کیوں نہیں ان کو فورس کر سکتی ہے، حکومت کو فورس کر سکتی ہے، عمران خان کو فورس کر سکتی ہے کہ آپ بیٹھے؟ کامران خان صاحب، میرا خیال ہے اس چیز کا وقت گزر گیا ہے۔ بزنس کمیونٹی تو پورا اپنا ایفرٹس اور جو اسٹیمنا ان کا رہ گیا ہے وہ اسی چیز میں استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی بزنس کو بچائیں۔ ملک سے بڑے بڑے بزنس مین باہر جا رہے ہیں، پاکستان میں سیویئر برین ڈرین ہے، اور اس وقت کسی بھی بزنس کو چلانا جو ہے ایک ہرکولین ٹاسک ہے۔ آئی تھنک جیسے باقی سارے بڑے ہمارے صاحبوں نے کہا، کنسنسس اس چیز میں بن رہا ہے کہ جو الیکشنز اس وقت 2 پروونسز کی ہیں ان کو وقت پہ کرایا جائے، اور باقی الیکشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، نیشنل اسمبلی کی، وہ بھی وقت پہ کرائی جائے۔ مگر مجھے جو کنسرن ہے نا کامران خان صاحب، مجھے وہ کنسرن یہ ہے کہ ہمیں اپنے سٹیٹس کو اور ٹنل ویژن سے نکلنا پڑے گا۔ ہم پولیٹیشنز کو، دنیا میں ان مسائل سے پولیٹیشنز ہی نکالتے ہیں، مجھے وہ ابھی سوچ نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے پولیٹیشنز کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس ریفارم کے بعد ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی، اور یہ تبدیلی کر ایجنڈا لے کے ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا۔ ہمیں یہ جو چیزیں ہم نہیں کر پائے، جو پرائیویٹائزیشن نہیں کر پائے، جو ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کر پائے، جو ہم نے ڈریکونین ایجنسیز کو استعمال کیا پولیٹیشنز کے خلاف، بزنس مین کے خلاف، اور ایک ڈر اور سہم ہم نے ڈالا گیا، جو ہم ان پروڈکٹیو سیکٹرز کے اوپر ہم نے ایمنسٹیز دیں، جو ہماری ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز جو ہیں وہ یہ پرائس پے کر رہے ہیں کہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر لائک ریئل اسٹیٹ اینڈ ایگریکلچر جو ہے وہ ٹیکس نہیں پے کرتا۔ یہ ساری چیزوں کو اب ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا، اور واٹر کنزرویشن کرنی پڑے گی، کراپ ییلڈز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ لے کے اب ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا، اور قوم پہ چھوڑنا پڑے گا کہ قوم کس کا ایجنڈا اب ماننے کے لیے تیار ہے۔ بریک کے بعد اپنے تمام ایکسپرٹ سے یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ کیا اس ملک کو تاریخی بحران سے نکالنے کے لیے امید کی روشن کرن موجود ہے، اور اگر ہے تو اس سے کسے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان ماہرین کے نزدیک پاکستان کی اس وقت کی بھی اسٹرینگتھ کیا ہے، وہ قوت کیا ہے جو پاکستان کو ان آفات سے نکالے گی اور پاکستان کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ پاکستان یقیناً اپنی تاریخ کے بدترین معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی بحران سے گزر رہا ہے، مگر
انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس بحران سے نکلے گا، پاکستان دوبارہ توانا ہوگا، پاکستان ان مصیبتوں کو عبور کرے گا، اور وہ پاکستان جو ان مصیبتوں کو عبور کرے گا، جو ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے، جو ہمیں روشنی دکھاتی ہے، یقیناً پاکستان ایک ترقی پذیر ملک کی طرح سے، بھرپور ترقی پذیر ملک کی طرح سے ترقی کی شاہراہ پر آگے بنے گا۔ لیکن وہ قوت کیا ہے جو پاکستان کو اس شاہراہ پر گامزن کرے گی؟ آج کے اس اندھیرے میں بھی وہ روشنی کیا ہے جو پاکستان کو زندہ کرے گی، دوبارہ پاکستان کو اٹھائے گی، اور پاکستان میں جو مایوسی کا دور ہے اس کو دور دور تک اس کا انشاءاللہ تعالی خاتمہ کرے گی، اور اس پہ یقینی طور پہ پاکستان کا جو پاکستانیوں کا جو پاکستان پر اعتماد، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کا، وہ پوری طرح سے بحال کرے گی۔ وہ قوت کیا ہے یہ پوچھا ہم نے اپنے تمام ماہرین سے، تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ بہرحال اس اندھیرے کے آخر میں ایک بہت بڑی روشنی ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یقیناً اس وقت یہ بہت ہی تاریک سرنگ ہے، لیکن آگے روشنی ہے، اور اس پر ہمیں امید ہے کہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان، یہ ہماری بقا کی جنگ ہم جیتیں گے۔ ہمارے ماہرین اس کو کس طرح سے اس کی پہچان کرتے ہیں، وہ روشنی کیا ہے؟ مشاہد صاحب، لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، اس تمام قہر میں، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی قہر میں، آپ کے نزدیک امید کا سہارا کیا ہے؟ I think 2-3 things. Number one, کہ پاکستان کے اندر ایک culture of awareness, a culture of defiance and culture of opening up آ گیا ہے عوام کے اندر، کہ وہ ایشوز پر بات کر رہے ہیں اور عوام امپاور ہوئے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس میں ایک پریشر ہے۔ تو ایک زندہ قوم کی نشانی ہے۔ وی آر ناٹ اے ڈیڈ سوسائٹی لائک دی عرب سوسائٹیز، یہ وائبرنٹ سوسائٹی ہے، جاندار سوسائٹی ہے، اس میں ایکٹیویزم ہے، سارا کچھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایون ریجنلی میرے خیال میں حالات جتنے بھی والیٹائل ہوں اور انسٹیبل بھی ہیں، بڑی مشکل انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے، لیکن نو کنٹری وانٹس پاکستان ٹو بی ڈی اسٹیبلائزڈ ان مائی ویو۔ ہمیں کوئی ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے، کئی برسوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہ باہر سے کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہمارا خطرہ انٹرنل ہے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے میڈیا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور پارلیمنٹ بھی ہے، وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے، اور اس کو جوڑنے میں، اس کو آگے لے جانے میں ہماری سوسائٹی جو ہے، اسٹیٹ اپریٹس آپ کا کمزور ہے، وہ آؤٹ موڈڈ ہو گیا ہے، گورننس سٹرکچر بھی، بیوروکریسی بھی جس طرح وہ فنکشن کرتی ہے اس میں روایتی نااہلی ہے، انیپٹیچیوڈ ہے، سلونس ہے، لیکن سوسائٹی میں وائبرنس ہے، جان ہے، اینڈ پیپل وانٹ چینج، پیپل وانٹ دیئر وائس ٹو بی ہرڈ، جو میں نے دیکھا ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری جو ریزیلینس ہے، جو کہ ہم مشکلات فیس کرتے ہیں، ان کو اوورکم کرتے ہیں اور سرماؤنٹ کر کے ہم آگے چلتے ہیں، تو وہ جو ریزیلینس ہے اس کو بڑا فیتھ ہے، اور انٹرنیشنلی ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے پرووائڈڈ وی آر ایبل ٹو ہیلپ آور سیلفز۔ تو ہم اپنے ڈاکٹر ملین صاحب آپ فرمائیے گا کہ اور وہ فیصلہ کریں واٹ ریپریزنٹس لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، اس پورے اندھیرے میں جس میں آپ بار بار کہتی ہیں ہم ناکام ریاست بالکل نہیں ہے، ماشاءاللہ بالکل ہم سب آپ سے ایگری بھی کرتے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی ہو جائے بالکل عملی طور پہ بھی، لیکن واٹ کیا ہے وہ جو سرنگ کے آخر میں روشنی کی شعاع ہے؟ میں سمجھتی ہوں پبلک، عوام، اور اگر عوام اور پبلک کی طرف سے پریشر آتا ہے سیاسی قیادت پہ، تو پھر سیاسی قیادت will have to show flexibility۔ تو میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہماری جو نیشنل ریزیلینس ہے، ہماری جو عوام نے ہمیشہ میں سمجھتی ہوں درست فیصلے کیے ہیں جب ان کو اپرچونٹی ملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ کہنا کہ جی سب ہمارے بین الاقوامی دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وی کانٹ پش ٹو فار، بیکاز اب ہمارے جو سب سے اہم اسٹریٹجک ایلائز اور دوست ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت آتے ہیں، آپ بار بار ہمارے پاس آتے ہیں، اب ہم آپ کی مدد کریں گے اگر آپ اپنی بھی مدد کریں اور خود بھی وہ ایکشنز لیں جس سے کہ آپ اپنے آپ میں ریفارم کر سکیں اور اپنے یو گو ٹورڈز سسٹینیبلٹی۔ دیکھیں کامران، کرن، روشنی کی کرن جو ہے وہ ہمیں خود ہی بنانی ہے، باہر سے نہیں بنے گی، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی باہر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی پار جو کہ ہمیں فیل نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سکسیس آف فیلئر لائز ان آور ہینڈز، اینڈ میں سمجھتی ہوں اگر پبلک پریشر آتا ہے سیاسی قیادت میں تو شاید وہ پھر اس طرح کی کنسنسس یا ایگریمنٹ کر سکے جس کی بے حد ضرورت ہے۔ تو جاوید جبار صاحب، یہ ہماری عوام اتنی بے چین، اتنی متحرک،
اتنی پریشان، اتنی احتجاج ان کے رویے میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ جس کیفیت سے ان کو گزارا جا رہا ہے، جس مصیبتوں سے وہ گزر رہے ہیں، یہ تو بڑی سے بڑی جو ایسی قوم ہو جو کہ بہت امن پسند قوم ہو، وہ بھی لرز جائے اور وہ اٹھ کھڑی ہو، وہ تحریک ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ جہاں پر ہماری عوام میں کامران صاحب بڑی مثبت پہلو ہیں، کچھ منفی بھی پہلو ہیں، اس سے میرا ان کے ساتھ عشق میں کوئی کمی نہیں آتی. میں تو عشق کرتا ہوں پاکستان کی عوام سے، اتنی خوبصورت عوام ہے، لیکن اس کی کچھ کمزوریاں ہیں. مثلا سیاسی معاملات میں بولنے کا بڑا شوق، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے اوسطاً 50%، مقامی حکومتوں کے جب الیکشن ہوتے ہیں 25%، 75% پڑھے اور خاص طور پر پڑھے لکھے عوام نکلتے ہی نہیں اپنے گھروں سے. جب آپ بنیاد ہی نہیں قائم کریں گے جمہوریت کی تو پھر کیا فائدہ بیٹھ کر ٹاک شوز دیکھنے کا اور ہر روز سیاسی جماعتوں کو گالی گلوچ کرنے کا؟ یو ہیو ٹو بی اے ریسپانسبل سٹیزن. آج شہری پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے بنسبت لیڈران کے، کیونکہ آج کل کے دور میں شہری ہونا ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان کا اثر آپ پر کیا ہوگا. ووٹ کس کو ڈالا جائے، خاندانوں کو ڈالا جائے یا میرٹ پہ ڈالا جائے؟ تو ایک شہریوں کو خود بھی تو احساس کرنا چاہیے. معاشی ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ملک کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو غیر یقینی کا خاتمہ اور فیصلوں میں تسلسل درکار ہے. ان مسائل کا حل 5 سالہ مینڈیٹ والی نئی عوامی حکومت ہی نکال سکتی ہے. تہائی بلا کی صورتحال میں، ان آفات میں، اس اتنی بڑی جو ہمارے اس وقت ہماری بقا کی یہ جدوجہد اس میں جاری ہے، اس میں بھی امید کی تو کرن ہے نا، اور وہ امید کی کرن ہے وہ اب ہم پوچھتے ہیں. احمد صاحب آپ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کے نزدیک جو اس صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے وہ پاکستان کی وہ امید کی کرن کیا ہے، اور وہ سب سے بڑی سٹرنگتھ آج بھی پاکستان کی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ قومی ایسٹس ہیں. اب اس کے اندر اگر گننا شروع کیا جائے تو میرے خیال میں سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے بہت مشکل اوقات کے اندر سے قوم کی صورت میں اپنے آپ کو وہاں سے نکالا ہے. بہت مشکل وقت آئے ہیں ہمارے اوپر، تو پہلا ایسٹ تو وہ ہے. دوسری ایسٹ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا احاطہ کر کے بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک قومی ایک ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، اور میرے خیال میں بہت پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے. تیسری بات میرا خیال ہے وہ چند اثاثے، مثال کے طور پہ ہماری عدلیہ ہے، جہاں پر آج بھی جب سیاسی مسائل جاتے ہیں تو ایک ریشنل اپروچ لی جاتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی زور زبردستی کے ساتھ وہاں پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، بلکہ بہت سارے معاملات کو واپس سیاستدانوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ فیصلہ کرنا پڑ جائے تو ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے ریشنلٹی کو اپیل کرتا ہے. چوتھا، آپ کی افواج پاکستان آج بھی اپنے طور پہ اپنی موجود ہیں، انہی کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے، آج بھی آتی ہے، رہے گی ہمیشہ. دہشت گردی ہو، بارڈرز کا نظام ہو، انہوں نے اس کو سسٹین اور مینٹین کرنا ہے. سیاستدان الیکشن کروائیں نہ کروائیں، معیشت ہماری اللہ کرے تھوڑی سی بہتر ہو جائے. میرا خیال ہے اس فوج کو پھر بھی اپنی ڈیوٹی نبھانی پڑے گی اس دہشت گردی کے خلاف، بارڈرز کو پاک کرنے کے خلاف، اور جس قسم کی سپورٹ اس گورنمنٹ، کسی بھی گورنمنٹ کو، اسٹرینتھ کیا ہے ہماری نمبر 1 سر، چاہے وہ وفاق کی ہے، اس کو دینی ہے. میرا خیال میں یہ ہے ہماری اسٹرینتھ جن کو ہمیں استعمال کرنا. ٹھیک ہے راشد رحمان صاحب، ہماری امید کی کرن اس اندھی سرنگ کے آخر میں اگر میں روشنی ڈھونڈوں تو وہ کیا ہے؟ اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے میں تو مختصر یہی کہوں گا کہ یہ جو نظام ہے کہ آپ لوگوں پر چھوڑیں اور جتنی فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکتے ہیں کروائیں. اس کے نتائج آپ کی میری نظر میں بہتر آئیں یا نہ اتنے اچھے آئیں، اس سے قطع نظر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس آپ جائیں واپس، اور ان کی رائے کے مطابق جو بھی حکومت بنتی ہے پھر اس کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا پالیسیاں لاتی ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے امید کی کرن، اور امید کی کرن یہی ہے کہ عوام کی رائے مانگی جائے اور عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے. احمد بلال محبوب صاحب، پاکستان کی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا یقیناً، لیکن ہمیں اس گرداب سے نکالے گی کیا قوت ہماری؟
کامران صاحب میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک دستور موجود ہے، آئین موجود ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن ہمیں ان مسائل سے نکلنے کے راستے بھی بتاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اس سے انحراف کرتے ہیں، اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں، اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہیں آئین سے ہٹ کے، تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ پچھلے چند ماہ میں جب یہ پنجاب میں سیاسی کشتی ہو رہی تھی اور بہت سے کمپلیکیشنز ہو رہے تھے، تو عدالتیں اسی دستور کی روشنی میں فیصلے کر رہی تھیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روشنی کی واحد کرن یہی ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، ہم سب اس پہ عمل کریں، اس کے بتائے راستے پہ چلیں۔ تو اور جناب ہارون اختر خان صاحب بتائیے گا کہ وہ قوت جو پاکستان کو اس مجدار سے نکال کے لے کے جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس سے ہم بھول جائیں گے انشاءاللہ کہ ان آفات کو کہ ہم کس بدترین حالات سے گزر رہے تھے، وہ ہماری امید کا سہارا کیا ہے؟ کامران خان صاحب، قومیں گر کے ہی چڑھتی ہیں، اکانومی کولیپس ہو کے ہی چڑھتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، پچھلے 20-30 سال میں دیکھا، ہم نے ٹرکی کو دیکھا، ہم نے بہت سارے اور ممالک کو دیکھا، اور ہم نے خود کر کے دکھایا۔ ہم نے 60s کے دور میں نہیں سر، ہماری اسٹرینتھ کیا ہے اس وقت؟ ہمیں کون بچا کے لے کے جائے گا؟ ہماری وہ کون سی قوت ہے؟ ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہماری قوت ہماری قوم ہے، ہماری قوت ہماری سوچ ہے، اور ہماری صرف لیڈرشپ کو ایک اویکننگ کی ضرورت ہے۔ اور ہم نہیں سر، ابھی آپ اسپیسیفک نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سہارا ہے جس پہ آپ کی نگاہیں ہیں، کہ آپ کو یقین ہے کہ ہمارا کاروباری طبقہ، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر، ہم وہی قوم ہے جنہوں نے بڑی بڑی ایئر لائنز کو ٹرین کیا، وہی قوم ہے جنہوں نے ساؤتھ کوریا کو سکھایا پلاننگ کمیشن نے، اور چائنا کو دکھایا سینٹرل بینک کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارے اندر پوٹینشل ہے، ہمارے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے، ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگا کے وکٹمائز کرتے ہیں، ہم پورا اپنی ٹرم گزار دیتے ہیں کرپشن کا نعرہ لگا کے، اور باقی کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی ہیں، باقی دنیا میں بھی کرپشن کے اگینسٹ فائٹ ہوتی ہے، بٹ اس وقت پاکستان کا ہے کہ آپ اکنامکلی اپنے آپ کو پراسپرس کریں۔ آپ کی مین نیشنل سیکورٹی پرابلم از دی اکانومی، ناٹ دا ملٹری رائٹ ناؤ۔ اکانومی ہوگی تو ہم ایک سٹرینتھ گین کریں گے، ریجن میں سٹرینتھ گین کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ خصوصی پروگرام، یہ 3 نشریہ ختم ہوتے ہیں، اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو اپنے معمول کے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔